قریب ہوتا ہے نا جنت سے. خالی خطبے میں ادب سے بیٹھنے والا. ایک مرتبہ کیا ہوا, کریں گے نا آپ آئندہ جمعہ سے خطبے میں ادب سے بیٹھیں گے نا؟ نہیں, کئی لوگوں کو دیکھا میں ایسا ٹانگ اٹھا کے یوں بیٹھتا ہوں باہوبلی کے جیسا. ہاں جی, نماز میں ایسا بیٹھتے بیٹھے ڈیڑھ اشارہ ہمارے میاں بھائیاں, ادب ختم ہو گیا. تو جس چپل پہ لکھا ہوا ہے وہ چپل آپ, جس دسترخوان پہ لکھا ہوا ہے وہ دسترخوان استعمال نہیں کریں گے, اور جس جگہ جو ہے پیپر رکھا ہوا ہو یا فٹ میٹ کے اوپر ویلکم وغیرہ وغیرہ کچھ بھی لکھا ہو, ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے. ایسی چیزوں کا ہرگز استعمال نہیں کرنا. جہاں تک ہو سکتا ہے یہ لکھی ہوئی چیزوں کو پیروں میں نہیں لانا, اس کا ادب کرنا, احترام کرنا. کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب دیکھو ایک اور اچھی بات آپ کو میں سنا رہا ہوں. ماں باپ کا ادب, امی جان سے بات کرے چیخا جاہلوں کے جیسی حرکتیں نہیں کرنا. اللہ کی رحمت اٹھ جاتی, اللہ کا فضل اٹھ جاتا, اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہٹ جاتی وہاں سے. اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ بد کلامی کرا, غصے میں بات کرا, جھڑکیاں دے کے بات کرا. حالانکہ کیا ہوتا, آپ لوگاں نئے نئے پٹھے ہیں نا, اپنے امی ان لوگاں ٹھکریوں کے ساتھ کھیلے سوئے, اپن لوگاں کمپیوٹر کے ساتھ کھیل رہے سوئے. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ تو ان کی سمجھ کو اپنی سمجھ کو زمین آسمان کا فرق رہتا. ان کی سمجھ کو اپنی سمجھ کو, انہوں اپنے لیول کی مینٹالٹی نہیں رکھ سکتے, ان کی مینٹالٹی بہت کمزور رہتی. مگر آج کل کے جو نیولی جنریشن, بالکل جو اب 10 سال 15 سال کے بچے ہیں, ان کے امی ان لوگ اپنے بچپن میں ریڈیو سے ٹی وی سے کھیلے تھے. آج کل کے بچے اینڈرائڈ فون سے کھیل رہے ہیں. تو ان کی سمجھ کو ان کی سمجھ کو بھی زمین آسمان کا فرق رہتا. اب آج کل کی امیاں جو اب بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے, ان لوگ اینڈرائڈ سے کھیل رہے ہیں, مگر جب انہوں اماں بنیں گے تو ان کے بچے اور 4 ہاتھ آگے رہیں گے, وہ اور زبردست ٹیکنالوجی سے کھیلتے رہیں گے ان لوگ. آج سے 10 سال پہلے کی اماں 2G سے کھیل رہی تھی, آج کی بچی 5G سے کھیل رہی. تو فرق ہے, سمجھ کا بھی فرق رہتا, عقل کا فرق رہتا. ہم لوگ جب حافظہ بنتے تھے تو ہمارے زمانے میں 125 پارے کے حافظ بن گئے تو خدا کا سب سے بڑا فضل تھا. وہ 125 پارے کا حافظ بننا مطلب تراویح میں 125 پارہ سنا رہے ہیں آپ, تو آپ سب سے زبردست حافظ قرآن ہیں آپ. وہ 125 پارہ سنانے کے واسطے 125 مسئلے رہتے تھے ہمارے کو. ہمارے مدرسے میں, ہمارے اسکول میں بچے حافظ بن رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے 5 پارے سنا دے رہا پٹھا, اتنا ہی چھے. اب ہمارا بچہ ہے 3 پارے سنا دے رہا. ہماری خود عقل دنگ ہے, ہم سوچنے پہ مجبور ہے, ہم لوگ اتنے پاپڑا بیلے, اتنے جوتے کھائے, ہم نہیں کر سکے یہ کام, ان لوگا کیسا کر رہے ہیں. تو بولے ہمارے دور کے ٹیبلٹاں الگ تھے, اب کے زمانے کے ٹیبلٹاں الگ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آئی تو ذرا سبحان اللہ بولو. ٹیبلٹ نہیں کھا دے گا؟ ٹیبلٹ بولے تو وہ ٹیب سوچ رہے ہیں ٹیبلٹ جی گولیاں کھانے کے. 9 مہینے اماں جان کو کھلا رہے, دیکھو ٹانک کا ٹیبلٹ 9 مہینے پریگننسی میں وہ کھائے تو بچہ ایسا بولڈ ہو کے نکل رہا, ذہن اس کا ایک دم کمپیوٹر سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے اس کا. تو کبھی بھی یاد رکھو, ہماری مینٹالٹی ہمارے ماں باپ کی مینٹالٹی میچ, کیونکہ ان میں ہمارے میں 20 سال 25 سال کا ڈفرنس ہے. ہماری ماں 25 سال کی ہے اور ہم جو ہے 1 سال کے ہیں, پیدا ہوئے سو ہے. تو ہمارے میں, ہمارے ماں میں, باپ میں 25 سال کا گیپ ہے, ڈفرنس ہے. 25 سال میں دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اسی لیے کبھی بھی ان لوگ جب بولتے نا تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا, ارے کیا پرانے باتیں کرتے رہے بھائی لوگ, کیا دماغ خراب رہے بھائی. ہمارے اماں ابھی بھی جا رہے تو کہاں جا رہا بیٹے, کیسا جا رہے بیٹے. ان لوگوں کے جیسے پرانے باتیں, وہی بس سٹینڈ کو جاتا ہوں گا, بس لے کے جاتا ہوں گا, ایسی باتیں پرانے باتیں. مگر اپن ان باتوں پہ اگر چیڑ گئے تو غارت ہو گئے. اگر وہاں ان کو جو ہے محبت سے, پیار سے, ادب سے, احترام سے ڈیل کر لیے, سرفراز ہو گئے. سمجھ رہے بات کو؟ اپن لوگ دیکھو اپنے ساتھ کے بیگم ہیں, بہن ہیں, تو کیا بولتے باہر جا رہے تو آتے آتے ذرا برگر لے کے آؤ. اپنے آج کل کے ایسے پٹھے خطرناک. مگر اماں جان کیا بولتے ہیں, بیٹے ذرا سنبھل کے جاؤ. یہ فرق رہتا, یہ جنریشن فرق ہے.
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جنریشن ڈفرینس ہی ہے. تو اس ڈفرینسز کو مینٹین کرنا، ماں باپ کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا اپنے آپ پر واجب ہے. اور جو کرتا ہے وہ سرفراز ہو جاتا ہے، جو نہیں کرتا وہ دنیا پوری پانے کے بعد بھی غارت ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش اس بات پہ نہیں کر رہا انہیں سافٹ ویئر انجینئر ہے اس کو بخش دو، یہ میکینیکل انجینئر ہے اس کو بخش دو، یہ جو ہے بہت زیادہ ملینر ہے اس کو جنت میں ڈال دو. اس بات پہ بخشش نہیں ہے. بخشش کا دار و مدار آج بھی ماں باپ کی خدمت پر، دعاؤں پر رکھا ہوا ہے. جو ماں باپ کا ادب کریں گا، خدمت کریں گا، احترام کریں گا، سرفراز ہوں گا. تو اسی لیے ہمارے پاس، میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں، ادب کرنا. وہ بوڑھے ہو گئے، اپن ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنا. وہ بوڑھے ہو گئے مگر پھر بھی ہمارے لیے ہماری جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، ادب کرنا. اب ایک بات سن لیجئے، میں جو ادب کے تعلق سے کہہ رہا تھا، دیکھیے ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فقہ حنفیہ کے ائمہ میں سے، بڑے بڑے امام میں سے ہیں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بڑے مشہور، کتابوں میں بھی ان کا نام سفیان ثوری لکھا ہوا ہے. سفیان ثوری کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے. یہ ثور کا معنی کیا ہے معلوم؟ بیل. اصل حضرت کا نام تھا سفیان. کیا نام تھا؟ سفیان. مگر آپ کو ایک مرتبہ ایک آواز آئی ثور بول کے، تو آپ کیا کرے؟ وہ آواز بولے اللہ کی طرف سے آئی. وہ آواز کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی. تو آپ کیا کرے؟ وہ آواز کو اپنا نام بنا لیے. تو کتابوں میں بھی آپ کا نام سفیان ثوری لکھا ہوا ہے. آخر یہ کیا تھا قصہ؟ تو جواب ملتا ہے حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے جو ہے جید عالم دین تھے، فقہ کے امام تھے. ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہو رہے، داخل ہوتے ہوتے غفلت سے، بے خیالی میں آپ نے سیدھا پیر مسجد میں پہلا ڈالنے کے بجائے بایاں پیر ڈال دیے. مسجد میں کون سا پیر ڈالے؟ بایاں پر، لیفٹ پیر ڈال دیے. ڈالے تو ہوا کیا؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز ہے، اے ثور، یعنی کہ اے بیل، ہمارے دربار میں آنے کے آداب بھول گیا؟ اللہ اکبر. چھٹ سے بایاں پیر باہر نکالے، پھر باہر جا کے پھر سیدھا پیر ڈالے. آپ ڈالے، مگر یہ ثور کس نے کہا؟ اللہ نے. کس نے کہا؟ بولے یار نے کم سے کم اس نام سے تو یاد کیا. تو بولے اس کو جدا کیوں کیا جائے؟ اس لیے آپ نے اپنے نام کے ساتھ سفیان ثوری لگا دیا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی غور کرتا ہے. سیدھا پیر ڈال دیے بایاں طرف، اپنے پاس یہاں کوئی نہیں ہے. بےخوفوں کئی نالائقوں کو دیکھتا ہوں میں، بیٹھے بیٹھے بائیں ہاتھ سے پانی پی لیتے. ہمارے ایک استاذ محترم تھے، انہوں ہمارے کو جو ہے بچپن میں شرط لگائے تھے، بچپن میں لگائے تھے، آج تک یاد ہے. اب ہم 42-43 کے ہو گئے، ہمارے کو آج تک یاد ہے وہ شرط. جب ہم 11-12 سال کے تھے، جب ہمارے کو بولے تھے بیٹا زندگی میں کبھی اگر میرے کو لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتے ہوئے دیکھ لیے، میرے سے 100 روپے لے لینا بولے تھے. وہ زمانے میں 100 روپے آج کے 10,000 کے برابر تھے. جب بولے تھے حضرت میرے کو اگر لیفٹ ہینڈ سے پانی پیتا ہوا دیکھے، میرے سے 100 روپے لے لینا، پوری زندگی میں کبھی بھی دیکھے تو. بولے ابھی بھی وہ مل صاحب ملے تو ہم لوگ وہی دیکھتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ سے پی رہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے. یعنی کہ پہلے کے لوگوں میں ادب اتنا گہرے طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے ادب پہ لوگوں کو چیلنج کرتے تھے. غفلت سے بھی وہ بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پیتے تھے. آج کل کے کئی جاہلوں کو ہم دیکھتے ہیں، کھانا کھاتے رہتے، ولی میں بیٹھ کے کتے پیٹ کھاتے آتے، بائیں ہاتھ سے پیتے آتے. غلیظ ہمارے نالائق. ادب نہیں ہے بھائی، ادب کا خیال نہیں ہے، احترام نہیں ہے زندگی کے اندر. نالائقوں کی زندگی گزار رہے ہیں پوری. ارے ہم رسول اللہ کی امت ہے،
ہم وہ عمل نہیں کر سکتے جو اللہ رسول کو پسند نہیں ہے، وہ عمل ہم نہیں کر سکتے. کھڑے ہو کے ضرورت ہم نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف رخ کر کے ہم ضرورت نہیں کر سکتے، ہم جو ہے علم کو اپنے پیروں کے نیچے نہیں کھندل سکتے، ہم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، ہم بڑوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، ہم اپنی زبان سے گالی گلوچ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے، ہم کسی کو تانے نہیں مار سکتے، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اللہ رب العزت نے ہم کو ادب والا بنایا ہے، احترام والا بنایا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں ادب داخل کرو، ادب. بس اب ایک بات